تو یہ ہم بات کریں گے ایڈیٹوریل میں. شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری. اللہ جان صاحب، حماد حسن اور بابر نواز خان ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید. بابر صاحب، آپ سے آغاز کر لوں. آپ نے دیکھا یہ جلسہ جو ہوا ہے آج پی ٹی آئی کا پشاور میں، اور اس کے بعد ہم پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیا کیمپین لانچ کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف، پاکستان کے خلاف بھی اب تو لگتا ہے وہ ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے آپ کی جماعت، آپ کی حکومت اس کیمپین کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آج کے آپ نے جلسے کے حوالے سے کہا، میرے بھائی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں مجھ سے، وہ خود آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ آج کا جلسہ ان کا کتنا کامیاب رہا. یہاں سے ہزارہ سے لے کے میں سوابی آج گیا ہوا تھا، وہاں سے بھی کافی قافلے جا رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی 2-3 ہزار کے قریب یہ مجمع اکٹھا کر سکے. کے پی کے کی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. یہ پنجاب میں اگر جلسہ ہوتا، کیپٹل میں ہوتا اور وہاں پہ تعداد کی کمی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید وہاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے یا وہاں کے کچھ وسائل ان کے خلاف یوز ہوئے. یہاں پہ وسائل بھی ان کے، سب کچھ ان کا، اور جو آج انہوں نے بات کی یہاں پہ کہ ہمیں عوام جو ہے نہ ہیلتھ مانگ رہی ہے، نہ ایجوکیشن مانگ رہی ہے، نہ کچھ اور مانگ رہی ہے، بلکہ یہ عوام مانگ رہی ہے ویسے ہیلتھ اور ایجوکیشن خیبر پختونخوا کی، یا صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں وہ؟ مانگ نہ رہی ہوتی تو آج میں اسمبلی میں نہ ہوتا. 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ان کا کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جس میں لوگ جا سکیں. مطلب کہ یہ سیاست سے ہٹ کے کوئی مقابلہ بازی سے میں بات نہیں کر رہا، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آ کے چیک کر لیں. ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹری اسٹیٹ ہتھار ہے، لیکن ہمارے پاس برن یونٹ نہیں ہے. ہمیں مجبوراً مریم نواز سے چیز مانگنی پڑی. آٹے کی یہ پوزیشن ہے، میرے پاس ہری پور میں 6 لاکھ بوری پڑی ہے. ہتھار میں آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت نے برن یونٹ لگایا ہے؟ ابھی انہوں نے اس کا پی سی 1 بن رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں اس کا افتتاح ہے. یہاں پہ ہمارے پاس گندم کا سکینڈل آیا تھا، اس سکینڈل کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے سٹور نہیں کھولے. یہاں پہ آ کے اگر ہری پور کی میں بات کروں تو ہمارے پاس 5000 کے قریب 100 کلو والی بوری بند پڑی ہے، اور تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ 50 کلو والے تروڑے پڑے ہیں، لیکن انہوں نے بند کر دیا. 3 سال سے ان کو ہوا نہیں لگنے دی. مجبوراً پنجاب سے مجھے آج الحمدللہ 3 جو ہیں وہ ڈیپو اپروو ہوئے، جو مزید اس سے زیادہ ہوتے جائیں گے. مطلب ہماری مجبوری یہ دیکھیں کہ جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کے لیے کبھی اڈیالہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہیں، کبھی موٹر ویز بند کر رہے ہیں، لیکن صوبے کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اگر یہ گورننس کی طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے یہ فیوچر میں زیادہ آگے آ سکتے ہیں اور زیادہ اچھی لیڈ سے. حماد صاحب، میں آتا ہوں بابر صاحب آپ کے دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ جلسہ کیسا رہا پشاور میں؟ آپ کی اطلاعات کیا؟ وہ بابر صاحب تو کہہ رہے ہیں 2-3 ہزار لوگ تھے وہاں پہ، ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے حساب سے کہنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، 2-3 ہزار لوگ نہیں تھے. دراصل جہاں پہ جلسہ ہوا ہے، پہلی حیرت تو مجھے اس پہ ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ لاہور میں ڈیفنس میں جلسہ کریں یا کراچی میں کلفٹن میں جلسہ کریں. حیات آباد یہ پوش ایریا ہے، یہ پوش ایریا ہے، اور یہاں پر زیادہ تر امیر لوگ رہتے ہیں. پشاور میں عمومی طور پر جلسے یا تو جناح پارک میں ہوتے تھے یا قصہ خوانی کے آس پاس ہوتے تھے، یعنی کبھی حیات آباد جلسوں کا مرکز نہیں تھا، اور ایسی جگہوں پہ جلسے ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن حیات آباد سے بالکل ملحقہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر سہیل افریدی کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے. فاٹا ایریا ہے، یہ باڑہ تحصیل ہے، دوسری طرف جمرود تحصیل ہے، اور یہ درمیانی علاقہ یہ سہیل افریدی کا حلقہ ہے. اپنے حلقے کے لوگوں کو غالباً وہ موٹیویٹ کر رہے تھے. اچھا، یہ لوگ زیادہ ان کے حلقے کے تھے، ان کے حلقے کے زیادہ تر. یہ حیات آباد 1982 سے پہلے یہ افریدیوں کے گاؤں تھے، یعنی اس کے سراؤنڈنگ چینی گاؤں ہے، اس کے اس طرف باڑہ ہے، اس طرف جمرود ہے، یہ سراؤنڈنگ افریدی ٹرائبز ہیں. تو ایک تو اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پشاور سے 13 صوبائی اسمبلیوں کے سیٹس ہیں، لیکن زیادہ تر پشاور میں پی ٹی آئی والے ہار گئے تھے، جس میں اسی حلقے سے تیمور جگڑا بھی ہار گئے تھے مسلم لیگ کے جلال خان کے مقابلے میں، جس کے بعد میں انہوں نے افغانی کا الزام بھی لگایا. 5 قومی حلقوں میں سے 4 پی ٹی آئی والے جیت گئے تھے.
لیکن جلسہ جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح پھر بھی نہیں ہوا. یعنی ایک چھٹی کا دن تھا, دوسرے امیر لوگ اسی حیات آباد میں رہتے ہیں, تیسرا سہیل افریدی کا حلقہ ہے, پیچھے سارے افریدی ٹرائبز ہیں, چوتھا یہاں سے حکومت بھی ان کی ہے اور ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی ان کے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ایک عام سا جلسہ تھا. یعنی اتنا بڑا جلسہ نہیں. عام سا مطلب کتنے لوگ ہوں گے؟ یعنی تقریباً ہو سکتا ہے 10-12 ہزار یا 15 ہزار تک بھی ہو, تو 15 ہزار جلسہ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان 2 گھنٹے کے نوٹس پر کر سکتے ہیں, ایم الولی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کوئی انقلابی نہیں تھا. ایک اور بات, یہ جس سپورٹ کمپلیکس میں ہو رہا تھا وہ تقریباً 150 کنال پہ ہے, لیکن اس میں جم بھی ہے, اس میں سوئمنگ پول بھی ہے, اس میں ٹینس کورٹ بھی ہے, مختلف, اور وہ الگ الگ باکسز میں ہیں. سپورٹس کمپلیکس ہے. یہ فٹ بال گراؤنڈ میں ہو رہا تھا. اس فٹ بال گراؤنڈ کی کیپیسٹی 5000 سے زیادہ ہرگز نہیں. تو پھر 10-15 ہزار لوگ, یعنی باہر پارکنگ ہے, اس کے اس سائڈ پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے, چونکہ وہاں پہ اچھا حیات آباد کی اپنی آبادی 3.5 لاکھ ہے. کچھ عرصہ پہلے کمشنر پشاور نے لکھا تھا کہ حیات آباد کے 7 فیزز ہیں, ہم مزید 2 فیزز بنانا چاہتے ہیں. پی ڈی اے نے ان کو لکھا تھا کہ حیات آباد کی پاپولیشن 3.5 لاکھ ہے, تو جس کی اپنی آبادی 3.5 لاکھ ہے, پوش ایریا ہے, امیر لوگ رہتے ہیں, امیر لوگوں کے بیٹے بچے زیادہ تر پی ٹی آئی میں بھی ہوتے ہیں, اور پھر ایسے پوش ایریاز میں جس طرح یہ بابر نواز نے جو جیتا ہے نا, تو یہ ان سپاٹس پہ زیادہ جیت گیا ہے جہاں پر امیر لوگ نہیں ہے. اچھا, جو میں اس الیکشن کو میں شفیع اللہ جان صاحب کو ذرا لے لوں پروگرام میں. شفیع صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ جو جلسہ آج پشاور میں ہوا پی ٹی آئی کا, یہ کیسا, آپ کا کیا ویو ہے, کامیاب ہے, اور اس کے مقاصد کیا تھے, اور کیا وہ مقاصد آپ کو حاصل ہوئے؟ سب سے پہلے افسار صاحب آپ کا شکریہ. میں حماد صاحب کی باتوں کو سن رہا تھا, لیکن میں ان کی جو خیالات تھے, جو انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا, وہ بالکل حقیقت کے منافی ہے. آج جو خیبر پختونخوا میں پشاور کے مقام پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا, یہ ایک کامیاب پاور شو تھا اور ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے. اور اس بات کی گواہی حماد صاحب بھی دیں گے کہ 12 کلومیٹرز تک روڈز بلاک تھے, بہت سے لوگ جلسہ گاہ پہنچ نہیں پائے. تو یہ ایک کامیاب پاور شو تھا. اور جہاں تک انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی یا ایم الولی صاحب کی بات کی, ایم الولی صاحب کی پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو صرف ایک کارنر میٹنگز کی حد تک رہ گئی ہے. اگر وہ اس ٹائپ کا پاور شو اتنے دنوں میں کرنا چاہیے بھی تو ممکن نہیں ہے ان کے لیے, اور نہ ہی فضل الرحمان صاحب اتنا بڑا پاور شو کر سکتے ہیں جتنا بڑا پاور شو آج پاکستان تحریک انصاف نے سہیل افریدی کی قیادت میں کیا. یہ ایک بہترین پاور شو تھا. جہاں تک اس پاور شو کے مقاصد تھے, ہم نے پہلی بھی کہا افسار صاحب, مختلف میڈیا چینلز پہ میں نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس کوئی راستہ رہ نہیں گیا. ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی, 9 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب خود اڈیالہ آئے. ہم نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم ہمارے پاس ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. سی ایم پنجاب کو خط لکھ دیا گیا, پی ایم کو کہہ دیا گیا, چیف جسٹس صاحب کو کال کی گئی, کہیں سے ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو ہمارے پاس جو ایک ہی راستہ بچا تھا وہ عوام کے پاس جانے کا تھا. اور آج آپ نے عوام کے جذبات دیکھے ہوں گے. عوام کے جو جذبات تھے وہ بیان کرنا قابل نہیں ہمارے لیے. جس نے وہ جذبات تھے اور جو وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے وہ سب آپ کے میڈیا چینل نے بھی کور کیا ہوگا, اور باقی ویلاگرز اور یوٹیوبرز بھی موجود تھے, انہوں نے بھی کور کیا ہوگا. تو آج کے مناظر جو تھے وہ انتہائی قابل دید تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے, جو گراؤنڈ, جو ہمارا ایک تعلق ہے گراؤنڈ کے ساتھ, ورکرز کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ, اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایلیٹ کلاس کی پارٹی ہے, حماد صاحب کو پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں ان کے نالج کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہے. پاکستان تحریک انصاف تمام پاکستان کی آواز ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کے پاپولر اور مقبول ترین لیڈر ہے. شفیع صاحب, ہمارے ساتھ بابر نواز خان بھی ہیں جو حال ہی میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عوام, خیبر پختونخوا میں 13 سال سے حکومت ہے آپ کی, وہاں کے عوام اب متنفر ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے, کیونکہ پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا, نہ ہیلتھ پہ نہ تعلیم پہ. اور انہوں نے اگزامپل دی کہ میں جو سیٹ جیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, خیبر پختونخوا کے لوگ پی ٹی آئی کو اس طرح پسند نہیں کرتے. اور ساتھ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ ہتار
باہر جو اتنا بڑا انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ ایک برن یونٹ بھی نہیں بنا سکے 13 سال میں، اور وہ پنجاب حکومت بنا کے دے رہی ہے اب. کیا یہ بات درست ہے؟ ابصار صاحب بالکل آپ کی میں نے تو بابر نواز صاحب کی باتیں نہیں سنی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بابر نواز صاحب کے متعلق، تو بابر نواز صاحب کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، بڑے ہانریبل ہے، اور میں بڑا ان کو رسپیکٹ بھی دیتا ہوں، احترام کا رشتہ بھی ہے. لیکن میں یہ امید نہیں کر رہا تھا بابر نواز صاحب سے کہ جس طرح انہوں نے حالیہ الیکشن میں فارم 47 لیا، میں یہ امید نہیں کر رہا تھا، میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ایک سیاسی ورکر ہے، ان کی سیاسی سٹرگل ہے، وہ پرانے سیاسی کھلاڑی ہے خیبر پختونخوا کے، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 کے ریزلٹ کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے جاری ہوا. یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ جو بابر نواز صاحب کا 23 نومبر کی رات جو ریزلٹ انہوں نے ریسیو کیا وہ اسلام آباد سے جاری ہوا. تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کا سوال ہے، ان کی گورننس کا سوال ہے، تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. ابصار صاحب آپ کو خیبر پختونخوا کے ڈائنامک کا بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ابھی تک کسی جماعت نے دوسری مرتبہ حکومت نہیں کی. ANP کو دیکھ لیں، MMA کو دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. واحد تحریک انصاف ہے جو 2013 میں پہلی دفعہ اقتدار میں آئی اور آج تیسری مرتبہ اقتدار میں ہے. اور جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں، میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، نواز شریف ہو گئے یا زرداری یا بلاول ہو گئے، یہ ہمارے ایک عام کارکن سے پاکستان اس وقت نہیں جیت سکتے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بالکل عروج پہ ہے.